کسی جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہم نے. الفقر و فخری، فقر کو پسند کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر یہ اختیاری ہے. اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو مشکلیں تکلیف نہیں لگتی یا مشکلیں تکلیف نہیں دیتی. اللہ فرماتا ہے جو میری قضا پہ راضی نہیں، نعمتوں پہ شاکر نہیں، مصائب پہ صابر نہیں، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے. مصائب میں بھید پوشیدہ ہوتے ہیں. اے تصوف سننے والوں غور سے سن لو. مصیبتیں جب آتی ہیں اس کے اندر راز ہوتے ہیں، اس کے اندر بخششیں ہوتی ہیں، اس کے اندر خزانے ہوتے ہیں. اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مصیبت نہیں لگتی. اور یہ 15ویں خط میں آپ نے یہ کہا جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ شراب خانہ ہے، وہ دل نہیں ہے. اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھو. یہ جب تم پہ غالب ہو جائے گی تو تو درویش بن جائے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی زبان مبارک پہ دنیا کا ذکر آ جاتا تو آپ وضو کرنے نکل جاتے. اور اگر کوئی آپ کے سامنے حوروں کا، غلمان کا اور نعمتوں کا ذکر کرتا تو آپ اٹھ کے غسل کرنے چلے جاتے. کسی نے کہا حضور ایسا کیوں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹ گیا، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. اللہ اکبر جل شانہ. شاہ ہمدان سید علی ہمدانی علی ثانی نے ترک دنیا کی خود تشریح کی. ترک دنیا ہوتا کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو. فرماتے ہیں ترک دنیا سے مراد ناپسندیدہ اور فضول اشیاء کا ترک کرنا ہے. ناپسندیدہ اور فضول اشیاء کا ترک کرنا ہے. ضروریات زندگی کو ترک کرنا بھی ناپسندیدہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ ضروریات زندگی کو ترک کر دیا جائے. اور راہ تصوف میں یہ رکاوٹ ہے کیونکہ آدمی کے لیے کھانا پینا مکان لباس یہ ضروری ہے. اگر سب کچھ ترک کر دے گا تو دوسروں کا محتاج ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا نا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یعنی ضروریات زندگی جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے. تصوف اس کی نفی نہیں کرتا. جس طرح فضولیات کی طلب فساد ہے اسی طرح ضروریات کا ترک بھی فساد ہے. صوفی کے لیے ضرورت کے مطابق دنیا لینا جائز ہے. تو دنیا کی محبت اور ہے اور دنیا کا استعمال اور ہے. یہ دونوں چیزیں اور ہیں، ڈیفرنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف جانا مشکل نہیں ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہم اللہ کا رستہ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے مسئلہ حل کر دیا. 1400 اولیاء سے فیض لینے والے ولی کامل نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسانوں نے سانس لیے ہیں یا جتنے ذرات ہیں، یعنی بے شمار راستے ہیں. امیر کبیر قطب کشمیر فرماتے ہیں کہ زیادہ نزدیک اور آسان رستہ کون سا ہے؟ وہ ہے انسانوں کو سکھ پہنچانا. جائیے لکھ دیجئے، بتلائیے یورپ والوں، امریکہ والوں، جہاں جہاں آپ رہتے ہو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ دوسروں کو مارا جائے، یہ سٹوریز ہیں، شارٹ کلپس ہیں یہ جو دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں، بنائے گئے. ہاں تصوف کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا آسان اور نزدیک ترین رستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کو سکھ پہنچانا. مسلمان نہیں، انسانوں کو سکھ پہنچانا. اور اگلا جملہ سن لیجئے. تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسی رستے کو اپنایا اور اسی رستے سے مقصد کو حاصل کیا اور یہی رستہ میں اپنے مریدین کو بتا رہا ہوں. اب شاہ ہمدان کو ماننے والے یہ جملہ جو ہے وہ یاد کر لیجئے. اور امیر کبیر نے پھر ایک واقعہ تحریر کیا. آپ فرمانے لگے کہ ایک شہر کا حاکم تھا. اس حاکم نے کیا کیا کہ جو ہی اس کو سلطنت ملی تو اس نے رات کو نفل پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، اللہ اللہ کرتا رہتا، قرآن پڑھتا رہتا. تو ایک بزرگ کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس بزرگ نے یہ فرمایا